پہلی بات یہ ہے کہ جب انگریز یہاں آئے تو واقعی ان کا ارادہ یہاں حکومت کرنے کا نہیں تھا۔ یہ تھیوری تو ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جی وہ اتنے مکار تھے کہ یہاں پر تاجر کے بھیس میں آئے پھر حکومت کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں آئی تھی اس کو وہاں کی پارلیمنٹ نے ایک چارٹر دیا تھا، اس چارٹر میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ آپ نے ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے۔ اس لیے جب لارڈ کلائیو نے بیٹل آف پلاسی کے ذریعے بنگال پر قبضہ کیا تو وہاں اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ ایک نئی سچویشن ہے۔ وہاں پر پھر دو باتیں سامنے آئیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہندوستان سے تجارت کرنی ہے انگریزوں نے، یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان آزاد نہیں ہوگا یا انگریزوں کے قبضے میں نہیں رہے گا، اگر اس پر کوئی اور قبضہ کر لے گا تو پھر کیسے آپ تجارت کریں گے اس کے ساتھ۔ اور ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے اس کی اس وقت 18ویں 19ویں صدی میں ایسی کنڈیشن تھی کہ اگر انگریز اس پر قبضہ نہ کرتے تو کوئی اور کر لیتا، تو اس لیے پھر انگریزوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دی جائے کہ وہ بر صغیر پر بعض شرائط کے تحت قبضہ کریں گے۔ اس کے لیے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں گے اور پارلیمنٹ 20 سال کے لیے ان کا چارٹر رینیو کیا کرے گی۔ ان شرائط میں یہ بھی لکھا جاتا تھا کہ برصغیر کے عوام کی ترقی کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بعض اقدامات کرنے ہیں، وہ اقدامات کیا ہے۔ اب وہ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے وہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن وہ لکھے ضرور جاتے تھے چارٹر میں۔ اس پروسیس میں دو طرح کے رویے سامنے آئے۔ بعض وہ انگریز تھے جو اپنی زبان سے کہتے تھے کہ ہم ہندوستانیوں کو کسی قابل نہیں سمجھتے اور انہیں تو ہمارا غلام رہنا چاہیے، یہ ایک تھا پوائنٹ آف ویو۔ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ سب انگریزوں کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرے انگریز وہ تھے جو واقعی دل سے یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان جلد سے جلد اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی آزادی کی خود حفاظت کر سکے، وہ ہندوستان کی ترقی بھی چاہتے تھے۔ ان میں سے بعض انگریزوں کو آگے چل کر ہندوستان کے عوام نے اپنا ہیرو، اپنا محسن قرار دیا۔ لارڈ میکالے آج ہماری زبان میں ایک ویلن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان ہندوستانیوں کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جنہوں نے بر صغیر کو آزادی دلوائی تھی۔ یہ صرف ہندوؤں کے ہاں ایک ایکسٹریمسٹ طبقے کا پوائنٹ آف ویو ہے میکالے کے بارے میں، اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس پر کسی وقت علیحدہ بات کریں گے، میں کوئی الگ ویلاگ بنا لوں گا کہ لارڈ میکالے کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ فی الحال میں آپ سے لارڈ میکالے کی اس تقریر کا ایک اقتباس شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے بر صغیر کے لیڈرز کو ہمیشہ انسپائر کیا۔ 1833 میں جب برٹش پارلیمنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چارٹر رینیو کرنے پر غور کر رہی تھی تو وہاں لارڈ میکالے نے کچھ چیزیں کہی تھیں۔ اقتدار کی کیا وقت ہے اگر اس کی بنیاد برائی، جہالت اور تکلیف پر ہو۔ ہمارے آزاد ہونے، ہمارے مہذب ہونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں اگر بنی نوع انسان کے کسی بھی حصے کی اتنی ہی آزادی اور تہذیب کو جتنی ہمیں حاصل ہے ہم رشک کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی ہم اسے ختم کرنا چاہیں۔ ہماری ہندوستانی سلطنت کی تقدیریں گہری تاریکی میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک ایسی ریاست کے مقدر کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے جو تاریخ کی کسی دوسری ریاست جیسی نہیں ہے اور جو ایک بالکل انوکھا سیاسی واقعہ ہے۔ اس کی نشو و نما اور اس کا انحطاط قدرت کے جن قوانین کے تابع ہے ابھی ہم ان سے واقف نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا عوامی ذہن ہمارے نظام کے زیر اثر وسعت اختیار کرتا جائے یہاں تک کہ اسے اس نظام کی ضرورت نہ رہے۔ ہم اچھی حکومت کے ذریعے اپنی رعایا کی ایسی تربیت کر سکیں کہ ان میں خود اس سے بہتر حکومت کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ یورپی علم حاصل کرنے کے بعد شاید کسی آنے والے زمانے میں وہ یورپی طرز کے سیاسی اداروں کا مطالبہ کر دیں، یعنی پارلیمنٹ وغیرہ، جیسا کہ بعد میں ہوا۔ ایسا دن کبھی آئے گا یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں اس کے آنے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا۔ وہ دن جب کبھی آئے وہ انگلستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل فخر دن ہوگا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف ہمیں حاصل ہوا ہوگا کہ ایک عظیم قوم کو غلامی اور توہمات کی بدترین پستیوں میں پایا اور اس پر اس طرح حکومت کی کہ اس میں شہریوں کی تمام مراعات حاصل کرنے کی آرزو
اور صلاحیت پیدا کریں۔ تو دو رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کانسینٹ، دوسرا ہے کوئرشن، ایک ہے عوام کی مرضی سے انہیں اپنے فیصلے کرنے میں مدد دیں، انہیں اس قابل بنانا کہ وہ یہ طے کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور پھر اسے حاصل کر سکیں۔ یہ لارڈ میکالے، ایڈمنڈ برک، جان برائٹ جن کا آپ ذکر سنیں گے، اس قسم کے برٹش لیڈرز کا رویہ ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے۔ اس کے بالکل برعکس دوسری طرف وہ رویہ ہے جسے آپ کوئرژن کہہ سکتے ہیں، فراڈ سے، زبردستی سے، پریشر ڈال کے دوسروں سے اپنی بات منوا لینا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لینا، انہیں غلام بنا لینا۔ یہ رویہ بہت سارے برٹش پولیٹیشنز، ایڈمنسٹریٹرز ان کا ہے۔ یہ دونوں رویے سامنے آتے ہیں۔ یہ فرنگی بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کی ایک ٹولی تو لوگوں پر گولیاں برساتی ہے اور دوسری ٹولی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی پھرتی ہے۔ ان کا نشان بھی ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی دو سرخ لکیریں ہوتی ہیں۔ سارے ہی انگریز یا برٹش تھے وہ برے نہیں تھے۔ تو یہ بات میرے لیے، ہمارے لیے چیزوں کو اس کے درست پرسپیکٹو میں دیکھنے کے حوالے سے مطلب بہت ضروری ہے۔ اچھا، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بلکہ مجھے جب میں آپ کی بات سن رہا تھا، مجھے نا وہ لگان فلم یاد آ رہی تھی عامر خان کی، جس کے اندر وہ ایک انگریز کی جو بہن ہوتی ہے وہ تو ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہندوستانیوں کے ساتھ، ان کا بھائی جو ہے وہ بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ فلم میں تو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ شاید یہ کیونکہ وہ رومانس کی چیز ہے تو اس لیے خواتین کا کوئی دل میں نرم گوشہ ہوگا، لیکن آپ کی اس گفتگو سے اندازہ ہوا کہ نہیں، جو ان کے لارڈز تھے اور ان کے بڑے بڑے جو منسٹر تھے اور جو ان کے برٹش پارلیمنٹیرین تھے، وہ بھی ایک ایسا جو نرم گوشہ رکھتے تھے۔